بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ حوثیوں کے حملے ناکام، 6 ڈرون اور 3 بیلسٹک میزائل تباہ۔ کفالت کے نظام ختم کرنے کی خبر پر وزارت افرادی قوت کی وضاحت۔ اقامہ تجدید فیس جمع کرا دینا کافی نہیں، مکہ میں نئے پل کا افتتاح جمعرات کو ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں گرد آلود ہوائیں متوقع۔ غیر ملکی ہیلتھ ورکرز کا سالانہ الاؤنس بحال۔ عسیر میں زلزلے کے جھٹکے۔ سعودی بینک 24 گھنٹے ترسیل سر کی سہولت فراہم کریں گے۔ جازان خواتین کی گھڑ سواری میں دلچسپی۔ سیاحت کے شعبے میں 10 لاکھ سعودیوں کے لیے روزگار۔ غیر رجسٹرڈ کاسمیٹکس کی تشہیر پر 50 لاکھ ریال جرمانہ۔ کورونا کے نئے کیسز 400 سے زیادہ۔ حائل میں گاڑی کو آگ لگانے والا شخص گرفتار۔ حوثیوں کے حملے ناکام، 6 ڈرون اور 3 بیلسٹک میزائل تباہ۔ عرب اتحاد نے سعودی عرب پر حوثیوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 بارودی ڈرون مار گرائے ہیں، جبکہ 3 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ عرب اتحاد برائے یمن نے بدھ کو بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ آور حوثیوں کے کئی بارودی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے دہشت گرد عناصر کا جلد احتساب ہوگا۔ عرب اتحاد شہریوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ عرب اتحاد نے اس سے قبل بیان جاری کر کے کہا تھا کہ منگل کو بھی ایران کے حمایت یافتہ حوثی دہشت گرد نے سعودی عرب پر بارودی ڈرون حملے کے لیے بھیجا تھا، جسے ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی گرا کر تباہ کر دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد حوثی سعودی عرب کے جنوبی علاقے کے شہریوں اور سول تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے جان بوجھ کر منظم ڈرون اور میزائل حملے کر رہے ہیں۔ ترجمان نے بدھ کی رات ایک اور بیان میں کہا کہ حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملے بھی ناکام بنا دیے گئے۔ سعودی عرب کے 3 شہروں خمیس مشیط، جازان اور نجران کو نشانہ بنانے کے لیے داغے جانے والے 3 بیلسٹک میزائل راستے میں روک کر فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ کفالت کا نظام ختم کرنے کی خبر پر وزارت افرادی قوت کی وضاحت۔ سعودی وزارت ہیومن ریسورس نے کفالت کا نظام ختم کرنے کی خبر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کئی فارمولوں پر غور کر رہی ہے۔ وزارت کے ترجمان ناصر الحزانی نے ٹوئیٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ میں کہا کہ وزارت افرادی قوت لیبر مارکیٹ کو منظم کرنے کے لیے متعدد فارمولوں پر کام کر رہی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ اس حوالے سے جیسے ہی کوئی فارمولہ منظور ہوگا تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب ایک ویب سائٹ نے اپنے ذرائع سے خبر جاری کی تھی کہ وزارت افرادی قوت کفالت سے متعلق نظام میں کچھ تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے۔ مذکورہ خبر جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی اور وسیع پیمانے پر شہریوں سمیت غیر ملکیوں نے اسے شیئر کر دیا، جبکہ متعدد غیر ملکی اخباری اداروں نے بھی اسے جاری کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی معلومات سرکاری ذرائع سے حاصل کی جائیں۔ اقامہ تجدید فیس جمع کرا دینا کافی نہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اس تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی میں مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات بھیجے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے جواب ذیل میں دیے جا رہے ہیں۔ عبدالاحد کا سوال ہے کہ کفیل کا کہنا ہے کہ اس نے اقامہ تجدید کی فیس جمع کرا دی ہے، مگر تاحال اقامہ تجدید کرانے کا میسج نہیں آیا، کیا کریں؟ جواب: محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے اس حوالے سے دریافت کیا گیا ہے، جس پر جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ تجدید کے لیے
لازمی ہے کہ کارکن کا کفیل اپنے سسٹم سے تجدید کی کارروائی مکمل کرائے۔ محض فیس ادا کر دینے سے اقامہ تجدید کے مراحل مکمل نہیں ہو جاتے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ کفیل اپنے ابشر یا مقیم سسٹم سے کارکن کے اقامہ تجدید کرانے کے آپشن کو استعمال کر کے تجدید کرانے کی کمانڈ دے تاکہ اقامہ تجدید کیا جا سکے۔ اقامہ تجدید کرانے کے لیے لازمی ہے کہ ابشر یا مقیم سسٹم پر موجود تمام مراحل مکمل کیے جائیں۔ محض اقامہ تجدید کی فیس ادا کرنے سے اقامہ کی مدت میں توسیع اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک محکمہ جوازات کو اس بارے میں کمانڈ نہ دی جائے۔ یاد رہے کہ جب تک کارروائی مکمل نہیں ہوتی اقامہ تجدید کی فیس بھی جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوتی۔ اگر فیس منتقل نہیں ہوگی تو اقامہ بھی تجدید نہیں ہوگا۔ بعض افراد اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اقامہ کی فیس ادا کر دینے کے بعد تجدید از خود ہو جائے گی، حالانکہ یہ درست نہیں، جبکہ جس کی وجہ سے سسٹم میں ان کے اقامہ کی مدت ختم ہو جاتی ہے، جس کے باعث انہیں جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ عبداللہ کا ورک ویزے کے عبداللہ کا سوال ورک ویزے کے حصول کے حوالے سے ہے۔ وہ پوچھتے ہیں سعودی عرب کا ورک ویزا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا دستاویز یا اہلیت ہونی چاہیے؟ جواب: سعودی عرب میں ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم نقطہ پیشہ ورانہ اہلیت ہے۔ آپ جس شعبے میں اہلیت کے حامل ہیں اس شعبے کے لیے درخواست دیں تاکہ مستقبل میں دشواری نہ ہو۔ ویزے کے حصول کے لیے کسی مستند ریکروٹنگ ایجنسی سے رابطہ کریں جہاں سے آپ کو اپنی اہلیت کے مطابق کسی نہ کسی کمپنی کی کوئی ڈیمانڈ مل سکتی ہے، جس کے بعد آپ وہاں درخواست جمع کرا دیں۔ ایسے کارکن جن کی پیشہ ورانہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ محض مزدور کے ویزے پر آنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب پیشہ ور مزدور کی بھی کیٹیگری بنا دی گئی ہے، یعنی تعمیراتی شعبے کا مزدور، بجلی کے شعبے کا کارکن، صنعتی مزدور وغیرہ۔ ایک اور کیٹیگری بھی ہے جسے گھریلو ملازمین کہا جاتا ہے، جس میں چوکیدار، باغبان، ڈرائیور، گھریلو ملازم وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کسی خاص پیشہ ور ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مکہ میں نئے پل کا افتتاح جمعرات کو۔ سعودی عرب میں مکہ کے میئر انجینئر محمد الکویحس جمعرات کو عبداللہ العریف سٹریٹ اور قدیم جدہ روڈ چوراہے کے پل کا افتتاح کریں گے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سیکرٹری میئر انجینئر ظہیر ثقات نے بتایا کہ چوراہے کا پل 750 میٹر لمبا اور 17 میٹر چوڑا اور 2 رویہ ہے۔ آنے جانے والے راستوں کے 2 ٹریک ہیں۔ پل حسین عرب سٹریٹ سے لے کر سرکل روڈ 3 تک چلا گیا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کا اہم پل ہوگا۔ مکہ مکرمہ محکمہ ٹریفک کے اہلکار پل کے افتتاح کے بعد ٹریفک کا نیا نظام نافذ کریں گے۔ انجینئر ظہیر ثقات نے بتایا کہ اس پل کے باعث مسجد الحرام جانے والے قدیم مکہ روڈ پر ٹریفک رواں دواں ہو جائے گی، چراہوں کی پابندی ختم ہو جائے گی، حاجی، معتمر اور مقامی شہری آسانی سے مسجد الحرام آ جا سکیں گے۔ یاد رہے کہ مکہ میونسپلٹی نے اس ہفتے الحجرہ مارکیٹ سے متصل مدینہ منورہ چوراہے والے پل کا افتتاح کیا ہے۔ میونسپلٹی کے ماتحت تعمیرات و اصلاح مرمت کی ایجنسی مکہ میں راستوں کا نیٹ ورک بہتر بنا رہی ہے اور اس حوالے سے عصری تقاضے پورے کر رہی ہے۔ مکہ اور مدینہ میں گرد آلود ہوائیں متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعرات کو رات بھر اور صبح سویرے مشرقی ریجن میں دھند چھائی رہے گی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے متعدد علاقوں میں گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق بحیرہ احمر میں شمال سے شمال مغرب کی جانب 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ جنوبی علاقوں میں ہوا کی فی گھنٹہ رفتار 45 کلومیٹر تک ہوگی۔ لہریں 1.5 میٹر تک اور اونچی ہوں گی، تاہم جنوبی علاقے میں 2.5 میٹر تک اونچی لہریں اٹھیں گی۔ دوسری جانب ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا ہے کہ سردی کا حقیقی موسم 7 دسمبر کو شروع ہوگا اور 19 مارچ 2021 تک چلے گا،
جبکہ کرۂ ارض کے شمالی علاقوں میں 21 دسمبر سے اس کی شروعات ہوگی۔ بدھ کو باہا اور اسی ریجنوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی رہی۔ باہا میں بارش کا سلسلہ رات تک جاری رہے گا، جبکہ اسی ریجن کی المجاردہ باغ اور مہائل کمیشنریوں میں شام 6 بجے تک بارش ہوتی رہی۔ غیر ملکی ہیلتھ ورکرز کا سالانہ الاؤنس بحال۔ سعودی وزارت صحت نے غیر ملکی صحت کے عملے کے لیے سالانہ الاؤنس بحال کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ عمل درآمد 1 جنوری 2021 سے ہوگا، مؤثر ماضی نہیں ہوگا۔ الوطن اخبار کے مطابق سیکرٹری افرادی قوت عبدالرحمن العیبان نے ایک قرارداد جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کابینہ کی جنرل کمیٹی کی سفارش پر ایوان شاہی نے وزارت صحت کے ماتحت کام کرنے والے غیر ملکیوں کے سالانہ الاؤنس بحال کرنے کی منظوری دی ہے۔ منظوری کے سلسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ کارکردگی سمیت مقررہ معیار، پالیسی اور ضابطہ جات کو مد نظر رکھ کر ہی غیر ملکی صحت ملازمین کو سالانہ الاؤنس دیا جائے گا۔ دوسری ہدایت یہ کی ہے کہ الاؤنس 1 جنوری 2021 سے مؤثر ہوگا اور یہ مؤثر بماز نہیں ہوگا۔ سرکاری اداروں کی غیر ملکی ملازمین کو سالانہ الاؤنس دینے کے سلسلے میں 6 رمضان 1440 کو وزارت شہری خدمات کی جانب سے جاری کردہ لائحہ عمل کی پابندی کی جائے۔ عسیر میں زلزلے کے جھٹکے۔ سعودی جیولوجیکل سروے بورڈ نے کہا ہے کہ بدھ کو عسیر میں زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا۔ اس کا مرکز خمیس مشیط سے 10 کلومیٹر جنوب میں واقع تھا۔ اخبار 24 کے مطابق جیولوجیکل سروے بورڈ نے بتایا کہ زلزلے کی شدت 3.1 درجے کی تھی۔ زلزلے کا مرکز 2.5 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ جیولوجیکل سروے بورڈ کا کہنا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی بینک 24 گھنٹے ترسیل زر کی سہولت فراہم کریں گے۔ سعودی پیمنٹس ایگزیکٹو ڈائریکٹر فہد العقیل نے کہا ہے کہ سعودی بینکوں کے درمیان فوری ترسیل زر کی سہولت 24 گھنٹے جلد مہیا ہوگی۔ سال رواں کے اختتام سے قبل یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ اخباری چینل سے گفتگو کرتے ہوئے فہد العقیل نے کہا ہے کہ سعودی بینک فوری ترسیل زر کا سسٹم تیار کر رہے ہیں، سال رواں کے اختتام سے قبل مؤثر ہوگا۔ سعودی پیمنٹس ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے مزید کہا ہے کہ اس کی بدولت ایک سعودی بینک سے دوسرے سعودی بینکوں میں ترسیل زر کی سہولت 24 گھنٹے مہیا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک یہ سہولت دن میں سہ تک مہیا ہے یا اگلے روز ٹرانسفر ہو سکتا ہے، مگر سال رواں کے اختتام سے قبل تمام بینکوں کے درمیان فوری ترسیل زر کی سروس مہیا ہو جائے گی اور یہ سروس 24 گھنٹے حاصل ہوگی۔ جازان خواتین کی گھڑ سواری میں دلچسپی۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں خواتین، لڑکیوں اور بچوں میں گھڑ سواری کی دلچسپی بڑھ گئی۔ سعودی ٹرینرز خواتین ایک کلب میں گھڑ سواری کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ٹرینرز خاتون نے العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں اور بچوں میں گھڑ سواری کا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ کامیاب گھڑ سوار خواتین کی دیکھا دیکھی لڑکیوں اور بچوں میں گھڑ سواری کو پسند کیا جانے لگا ہے۔ گھڑ سواری کی ٹریننگ 15 کلاسوں میں دی جاتی ہے۔ ٹرینر خاتون نے کہا ہے کہ فی الوقت 47 لڑکیوں اور بچوں کو گھڑ سواری کی تربیت دی جا رہی ہے، ان میں سے 5 ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ گھڑ سواری سیکھنے والی ایک لڑکی نے بتایا کہ انہوں نے 2.5 سال پہلے گھوڑے خریدے تھے، فی الوقت ان کے پاس 3 گھوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب میں گھڑ سواری کی ماہر ہوں، گھوڑوں کی صفائی اور خدمت کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ گھڑ سواری سیکھنے والی ایک اور لڑکی نے بتایا کہ مجھے گھڑ سواری اچھی لگتی تھی۔ بالآخر گھڑ سوار ٹرینر خاتون نوال الجعفری سے اب میں اس کی ٹریننگ لے رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ہی نہیں بلکہ جازان کی بیشتر لڑکیوں کو فخر ہے کہ وہ گھوڑے کی سواری کرنے لگی ہیں اور انہیں اس میں لطف آ رہا ہے۔ صحت کے شعبے میں 10 لاکھ سعودیوں کے لیے روزگار۔ سعودی وزارت صحت احمد الخطیب نے کہا ہے کہ
2030 तक सियाहत का शोबा 10 लाख सऊदियों को रोजगार के मौका फराहम करेगा। उन्होंने कहा है कि रोजगार के फरोग की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। नई नस्ल को सियाहत के शोबे से मुंसलिक करने की स्कीमें नाफज की जा रही हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक अहमद अल खतीब का कहना था कि वजारत सियाहत ने अफरादी कुव्वत की फरोग की हिकमत अमली तैयार की है। वजारत सियाहत सरकारी और निजी इदारों के तावन से सियाहत के शोबे में काम करने के लिए मकामी नौजवानों को तैयार करेगी। नौजवानों में सियाहत का असली तसव्वुर राइज करेगी। नौजवानों को सियाहत की खिदमत का हुनर सिखाया जाएगा और उन्हें सियाहत के मुख्तलिफ पेशों के हवाले से मुनफरद तजर्बात से आगाह किया जाएगा। वजारत सियाहत ने कहा है कि सियाहत के फरोग की हिकमत अमली क़यादत की उमंगों के ऐन मुताबिक है। उन्होंने बताया कि लड़कों और लड़कियों में सियाहत महारतें आला तरीन मयार की मुताबिक पैदा की जाएंगी। बैन अल-अक़वामी कंपनियों से इस्तिफादा किया जाएगा। छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों की सरपरस्ती होगी। गैर रजिस्टर्ड कॉस्मेटिक की तशहीर में 50 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी अरब में गैर रजिस्टर्ड कॉस्मेटिक या जमालियाती अदविया की तशहीर करने पर 50 लाख रियाल जुर्माना होगा। ये बात सऊदी ड्रग एंड फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी होने वाले एक एलामिया में बताई गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि गैर रजिस्टर्ड कॉस्मेटिक की तशहीर करना कानून की दफा नंबर 21 के खिलाफ वर्जी है। अथॉरिटी की जानिब से ये वजाहत भी की गई है कि जानवरों के खाने का ऐसा सामान या चारा जिसके इस्तेमाल से जानवर या सेहत आमा को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, इसकी भी फरोख्त भी ममनू है। मुदर सेहत खाने का सामान या चारा फरोख्त करने वाले अदारे के खिलाफ 2 लाख से 10 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। अलामिया में यह भी बताया गया है कि जानवरों के खाने का मुदर सेहत सामान या चारा कानून की शक्ल 15/2 के खिलाफ वर्जी है, जिस पर सजा हो सकती है। कोरोना के नए केसेस 400 से ज्यादा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में बुध को इजाफा हुआ है। 400 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक बुध 28 अक्टूबर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 416 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,46,047 हो गई है। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद शुमार के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 433 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। अब तक 3,32,550 अफराद इस मर्ज से शिफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोरोना से 19 अफराद हलाक हुए। इस तरह मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 5,348 हो चुकी है। मुमलकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 8,149 रह गई है, जिनमें से 769 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद मदीना में रही, जहां 76 नए मरीज सामने आए हैं। रियाद 49, मक्का 47, अल अकीक 19, खमीस मशीद 19, दमाम 15, जद्दा 10, हाइल 9, वादी अल दवासर 9, अल मुबर्रज 8 और अल हफूफ में 8 केसेस का पता चला है। हालिया अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 22 शहरों में मरीजों की तादाद 1, 5 शहरों में 2 और 10 शहरों में 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में मुतअद्दी अमराज से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाज़ती इक़दामात का सिलसिला जारी है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है और हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। हाइल में गाड़ी को आग लगाने वाला शख्स गिरफ्तार। अखबार 24 के मुताबिक हाइल पुलिस ने ऐलान किया है कि उन्होंने वायरल होने वाली वीडियो पर एक्शन लेते हुए उस शख्स की शनाख्त कर ली जो घर के पास खड़ी गाड़ी को जला रहा था। वज़ारत दाखिला ने अपने स्नैपचैट अकाउंट के जरिए बताया कि इस हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा जलकर नकारा हो चुका है।
تاہم حکام نے بروقت کارروائی کر کے باقی حصہ کو ناکارہ ہونے سے قبل آگ بجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ واقعے کی وجوہات دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ 2 افراد کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، تاہم اس میں ملوث شخص کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر کے قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بالوقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔